نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے اور سورہ سبحان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں واقعہ اسراء یا واقعہ معراج کو بیان کیا گیا جو ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا، اور اس واقعے کا بنیادی مقصد کیا تھا قرآن نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کے پیش آنے پر دنیا کی قوموں اور افراد کو جو ایک اشکال اور اعتراض ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں اتنا طویل سفر کرایا جائے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ زمینی اتنا طویل سفر کہ مسجد حرام مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی جو سرزمین فلسطین میں واقع ہے وہاں تک کا سفر، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور پھر آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف مشاہدات، اور پھر خود اللہ سے کلام ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے پہلے مکہ میں واپس بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اتنا طویل سفر رات کے ایک حصے میں کرانا یہ بظاہر بڑا عجوبہ ہے اور ممکن نظر نہیں آتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس استعجاب اور تعجب کا ان الفاظ سے جواب دیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو ذات اپنے بندے کو سیر کرانے والی ہے وہ سبحان ہے، ہر نقص کمزوری کمی سے وہ پاک، اس کے لیے کوئی یہ کیا سفر ہے، اس سے زیادہ طویل سفر بھی کرانا اس کے لیے لمحہ بھر میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام کو تو مکہ کے لوگ جانتے ہیں، مسجد اقصی یہ دور کی مسجد یعنی قریب کی عبادت گاہ اہل مکہ کے لیے تو مسجد حرام تھی،
اس کے بعد جو دور کی مسجد تھی وہ مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کہتے ہیں دور کی مسجد، دور کی عبادت گاہ، کیونکہ اس کے بعد یہ دو ہی بڑی عبادتیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نو انسانیت کے لیے قائم کی، اور یہ محض عبادت گاہیں ہی نہیں تھیں بلکہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے مراکز تھے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد حرام اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کی، اور یہ مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیر نگرانی لیا، اور دوسرا مرکز اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کا تعمیر ہوا جو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زیر نگرانی ہے۔ یہ دونوں مراکز ابراہیمی تحریک کے مراکز ہیں۔ یہاں سے مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماع بھی اکٹھا کیا گیا، تمام انبیاء کو جمع کیا گیا اور ان کی امامت حضور سے کروائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اس واقع معراج کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو وہاں ایک جمع غفیر دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب یہاں موجود ہیں۔ اور پھر اذان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا، تو آپ نے امامت کرائی اور تمام انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ یہ بات در حقیقت بتانا مقصود تھی کہ اب انسانیت کے ہادی رہنما، کل انسانیت کے ہادی رہنما اور نجات دہندہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تمام انبیاء کے ماننے والے اب ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی طرح حضور کی اتباع کریں، حضور کے پیچھے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو یہ مقصد تھا کہ آپ کی امامت یعنی آپ کی نبوت، آپ کی ہدایت جو کل انسانیت کے لیے تھی اس کو واضح کر دیا، اور دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کے ان حقائق کا مشاہدہ کرانا تھا جن کی تعلیمات، جن پر عقیدہ رکھنا، جن کے بارے میں ایک مسلمان کا یقین ہونا وہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ برزخ کے احوال ہیں، برزخ کے بعد کل قیامت کے دن عالم آخرت میں پیش آنے والے واقعات ہیں، یعنی جنت اور جہنم اور جزا و سزا کا عمل اور فرشتوں کا ایک پورا سسٹم اور نظام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، دکھلایا گیا۔ اس لیے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یہ ہم نے سیر اس لیے کرائی تاکہ آپ کو اپنی آیات دکھلائیں، اپنی نشانیاں حضور کو دکھلانا مقصد ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طور پہاڑ پر اللہ نے بلوایا، اور اللہ نے بلا کر پہلے 40 دن کا چلہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد کلام ہوئے اور تورات کی صورت میں اللہ نے اپنی تعلیمات عطا فرمائی۔ اسی لیے اس آیت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اپنے حضور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار علوم سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار آیات عطا کی، نشانیاں دکھلائیں۔ اسی کا تذکرہ کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، لہذا
وہ جس کو جتنا سنوانا چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، جتنا جس کو دکھلانا چاہتا ہے وہ دکھلا دیتا ہے۔ ایک عام آدمی کا دیکھنا ہے، ایک عام آدمی کا سننا ہے، ایک اس سے کئی گنا آگے کی بات کو سننا دیکھنا ہے۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سنوائیں، اپنا کلام سنوایا، اور بہت ساری اپنی آیات، اپنی عظمت اور کبریائی کی نشانیاں، اپنے اس کائنات کے اندر موجود سسٹم اور نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ اس کائنات کے اندر اور اس کائنات سے ماوراء جو اللہ کا نظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ السمیع البصیر، جب بھی کسی آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفات آتی ہیں تو وہ دو صفات در حقیقت اس کی دلیل ہوتی ہیں جو اس آیت مبارکہ میں مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کیونکہ پیچھے بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا، تو یہ اپنی آیات دکھلائیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمیع البصیر ہے، وہ بہت سننے والا، دیکھنے والا ہے، اس لیے اپنے بندوں میں سے جس کو جتنا سنوانا چاہتا ہے، جتنا دکھلانا چاہتا ہے وہ دکھلاتا ہے۔ ایک بات جو یہاں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بیان کی وہ یہ کہ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ، اس کے ارد گرد کا علاقہ بڑا ہی بابرکت ہے، مادی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ سرزمین شام اور فلسطین بڑی بابرکت زمین ہے۔ مادی بھی یہاں اللہ نے بڑی صلاحیت ہے، اور دنیا ہمیشہ سے جانتی ہے کہ یہ خطہ جس کے قبضے میں رہا ہے، ہمیشہ دنیا میں حکمرانی اس نے کی۔ مسلمان یہاں اس خطے کے مالک تھے، اس کے حکمران تھے، دنیا میں ان کا اقتدار تھا، دنیا میں ان کا سسٹم اور نظام چلتا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور تک مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، لیکن شیطانی طاقتیں، قوتیں، دشمن ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہا، کوشش میں رہا کہ اس خطے کو اپنے تسلط اور قبضے میں لے۔ آخر کار وہ اپنی کاوشوں کوششوں میں کامیاب ہوا، اور یہاں اس نے ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل کی صورت میں اپنی قائم کی، اور اب اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کو یرغمال بنانا چاہتا ہے۔ تو مادی اعتبار سے یہ خطہ بڑا زرخیز، بڑے ہی فوائد رکھتا ہے، اور روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی اللہ نے بے شمار انبیاء اس خطے میں بھیجے، 4000 کے قریب انبیاء اس سرزمین پر آئے تقریباً۔ اس لیے فرمایا بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی الکتاب عطا فرمائی، تورات انہیں عطا کی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اور انہیں حکم دیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا مدبر وہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے مخاطب، اے سننے والے، تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے طوفان نوح کے اندر طوفان سے بچایا تھا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو جہاز پر، کشتی پر سوار کر کے انہیں بہت بڑی تباہی سے بچا لیا تھا، تو ان کی اولاد ہو۔ بنی اسرائیل کو ساری انسانیت، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک انسانیت کا نیا دور شروع ہوا، پہلی انسانیت تباہ کر دی گئی ایک طوفان کے ذریعے سے، اور اللہ نے جن کی نسل کو دنیا میں پھر آباد کرنا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے۔ تو نوح علیہ السلام جن کے ساتھ تمہیں ہم نے بچایا تھا وہ بھی
ہماری انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو مسلسل اپنی امت کو ہدایت اور دعوت دی، لیکن رات دن ایک کر کے بھی قوم کو بلایا اللہ کی طرف۔ قوم کا انکار اور سرکشی بھی تھی، تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچائیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ہی نکلتا تھا۔ جب کچھ کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، پہنتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، کوئی نعمت استعمال کرتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا جو امتیازی وصف بیان کیا گیا وہ عبدا شکورا، وہ اللہ کا شکر کرنے والے بندے تھے۔ لہذا اے مخاطب، تم ان کی اولاد ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کی شکر گزار بندے بنو۔ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی ہدایت دی ہے، بڑی تعلیم دی ہے، تمہارے اوپر بڑا انعام کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اور نہیں کرو کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو تو پھر اللہ کی سزا بھی آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی تباہی و بربادی سے دوچار کیا۔ اللہ نے ان کے بارے میں پہلی کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر یہ بات لکھ دی تھی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اعلان کر دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، انہیں بتا دیا تھا فی الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں تورات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے، زیادہ راجح جو تفسیر ہے وہ یہ کہ اس سے مراد وہ صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ ان صحیفوں کے اندر ہم نے یہ بات لکھ دی تھی، اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ملک میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ، تباہی و بربادی پھیلاؤ، قتل و غارت گیری کرو، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے۔ علو کبیر کہتے ہیں بہت بڑی سرکشی کرنا، تم 2 مرتبہ دنیا میں بہت بڑی سرکشی اور ظلم و زیادتی سے کام لو، اور جب تم دنیا میں ظلم کرو گے، فساد مچاؤ گے تو پھر ہماری سزا بھی آئے گی۔ پھر جب ایسا ہوا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان 2 میں سے پہلی مرتبہ جب اس کا وعدہ پورا ہوا اور تم نے فساد مچایا تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے تمہاری اوپر مبعوث کیا، مقرر کیا اپنے ایک بندے کو، عباد اللہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو تم پر مقرر کر دیا، مسلط کر دیا۔ یہ دور ہے مفت نصر کا، کہ بنی اسرائیل نے جب فساد مچایا، قتل و غارت گیری کی، نفس اور شیطان کے پیچھے چلے، اور خوب قتل، بدماشیاں، فساد انہوں نے جب مچایا تو اللہ نے مفت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ مفت نصر کو اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ یعنی بسا اوقات اللہ کافروں کو مسلط کر دیتا ہے اپنے بندوں کی سزا کے لیے۔ بنی اسرائیل اللہ کے ماننے والے ہیں، پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن ظلم و فساد کر رہے ہیں تو اللہ کسی دوسرے کو ان پر مسلط کر کے ان کو سزا دے رہا ہے۔ مفت نصر کو مسلط کر دیا۔ اولی بأس شدید، بڑا سخت شدت والا تھا یہ مفت نصر۔ فجاسوا خلال الدیار، وہ آبادیوں میں گھس گئے۔ یہ مفت نصر جب اس کا حملہ ہوا، شہروں کو انہوں نے بھی ویران کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، بنی اسرائیل کا قتل کیا، یہودیوں کو تیس و نیس کر دیا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کو بھی ویران کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا۔ فجاسوا خلال الدیار، وہ گھس گئے تو شہروں کے درمیان، اور یہ تمہاری سزا کے لیے۔ جب اللہ کے ماننے والے اللہ کی تعلیمات پر نہیں رہتے تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر
ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں جو پھر اس قوم کو سزا دیتے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو ہو کر رہتا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر کیا ہوا، ہم نے دوبارہ تمہاری مدد کی ان کے خلاف۔ ایک صدی کے اندر ہی اللہ نے دوبارہ شاہ خراسان کے تعاون سے بنی اسرائیل کو دوبارہ منظم کیا۔ اس نے یہاں حملہ کیا شاہ ایران و خراسان نے، اور یہاں مفت نصر اور اس کو ختم کیا، اس کی حکومت کو ختم کیا۔ دوبارہ یہاں سرزمین فلسطین میں اس نے یہودیوں کو بسایا، آباد کیا، ان کی منتشر اجتماعیت پھر یہاں جمع ہوئی۔ ایک صدی کے اندر ایسا ہوا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم، ہم نے تمہیں مدد پہنچائی مالوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، وجعلناكم اكثر نفيرا، اور بنایا ہم نے تمہاری ایک بہت بڑی جمعیت ہم نے تمہیں بنا دیا، ایک اجتماعیت تمہاری دوبارہ نئے سرے سے اکٹھی ہوگی۔ لیکن پھر تم نے خرابی کی، پھر تم نے ظلم و فساد مچایا، تو اللہ نے پھر رومیوں کو تم پر مسلط کیا، انہوں نے تباہ و برباد کیا، تمہیں سزا دی۔ یاد رکھو، احسنتم لانفسکم، اچھا کردار ادا کرو گے اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی ملے گا، اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر برا کرو گے تو فلاح، سزا بھی تمہیں ملے گی، اس کی برائی کی سزا بھی تمہیں بھگتو گے۔ پھر کیا ہوا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر جب دوسری مرتبہ، فرمایا 2 مرتبہ تم فساد کرو گے تاریخ میں، تو جب دوسری مرتبہ پھر تم نے فساد کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں کو اللہ بگاڑ دے، اور تاکہ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، ایسے لوگوں کو پھر ہم نے مسلط کر دیا جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا اور تمہیں سخت سزا دی، اور وہ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، مفت نصر جیسے اس نے مسجد کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا، ایسے ہی دوبارہ یہ رومی داخل ہوئے۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، جس پر وہ غالب آئے انہوں نے تہس و نحس کر دیا، قتل و غارت گیری کی، عورتوں کو پامال کیا، بچوں کو روند ڈالا، مردوں کو قتل کر دیا، اس طریقے سے تمہاری آبادیوں کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ اب پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا دوبارہ سامان ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہجرت فرمانے کا، مکہ سے ہجرت فرمانی ہے آپ نے، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اب آپ نے مدینہ کی طرف جانا ہے، وہاں آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، وہاں یہودیوں کو مخاطب بنانا ہے۔ مکہ میں تو یہودی نہیں تھے، مشرک تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو ان کو مخاطب کر کے یہ بات ان کو دوبارہ سمجھانی ہے کہ اب فساد سے، ظلم سے، بدامنی سے باز آنا ہے، اللہ تم پر رحم فرمائے گا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، لیکن اگر تم نے اللہ کی اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا، وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر وہی تم نے پہلی والی حرکت کی تو عُدْنَا، یاد رکھ ہم بھی پھر وہی کریں گے، تمہیں پھر سزا دی۔ اور ایسا ہی ہوا، یہودی نہیں سمجھے، بنی اسرائیل کے یہ لوگ، انہوں نے حضور سے بھی بدکاریاں کی، منافقت کی، حضور کے خلاف بھی سازشیں کی، تو پھر کیا ہوا، ان کی آبادیوں کو پھر یہاں سے تباہ کیا گیا، جس کا سورہ حشر میں بھی ذکر آتا ہے کہ کیسے یہاں یہودیوں کی جو آبادیاں تھیں ان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ویران اور برباد کیا، اور اس طریقے سے ان کو یہاں سے پھر جلا وطن کیا، ان کی اجتماعیت کو بکھیر دیا، تتر بتر کر دیا۔ پھر اسی طرح ماضی میں ہوتا رہا، جب بھی انہوں نے سرکشی کی ان کو سزا ملی، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی اس قوم کے ساتھ صرف خاص نہیں تھا، اللہ کا یہ قانون ہر قوم کے ساتھ یہی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی ہدایات سے انحراف کرتی ہے، ظلم، فساد، بدامنی پھیلاتی ہے، تو اللہ ان کو سزا ضرور دے گا، ان کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ آج مسلمان
انہوں نے اللہ کے قانون ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، تو اب نتیجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر ظالم حکومت مسلط ہے جی، اور وہ ان کو سزا دے رہی ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کے اندر جہنم کو اپنے کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے، جہاں ان کو سخت ترین سزا ملے گی، اور اس طریقے سے وہ جہنم کے اندر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ اب یہ تو پہلی قوموں کی بات بنی اسرائیل کی ہے۔ اب یہ قرآن مقدس نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اس کے بارے میں مسلمان جماعت کو آگے مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس قرآن کی اہمیت و عظمت کو اور اس کے مقاصد کو واضح کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔